زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ملتی نہیں ہے محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت، اے زندگی والوں پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا بول رہا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگے تو فرشتے آمین کہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں خبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ کبھی کبھی مجھے یوں اذاں بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب، ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا بننا پڑتا ہے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک کی ناراضگی کتنی پیاری ہے۔ بے شک میرا رب ہی ہے جو مجھے بے شمار چاہتا ہے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ پھر سجدوں میں اس سے بہتر پا لیا جو میں نے کھویا تھا۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کوئی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ، اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت العالمین کی پیروی ضروری ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ نکاح بندگی ہے، زنا گندگی ہے، طلاق شرمندگی ہے اور مار پیٹ درندگی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک لگنا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے نا، آپ فجر تک جاگتے رہے لیکن فجر پڑے بنا سو جائیں۔ کامیابی چاہیے تو دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے کریں۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں۔ نیند سے اٹھ کر فجر کی نماز وہی پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھو خدا ناراض ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کرنا۔